اپا جس طرح سے ہم نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا کہ حقوق العباد آج کا جو ہمارا موضوع ہے، حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں، آپ یہ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا اس تعلق سے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم قرآن کریم کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیے اس تعلق سے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ نے حقوق العباد کے حوالے سے بات کی زینب، دیکھیں جیسے آپ بھی انٹرو میں بتا رہے تھے کہ علماء کرام نے انہیں 3 طرح کے حقوق میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حقوق اللہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، تعزیرات سے ہے اور کفارات سے ہے۔ دوسرا حقوق العباد ہے جن کا تعلق براہ راست بندوں سے ہے، اور تیسری چیز حقوق النفس کے انسان کی اپنی ذات بھی اس پر حق رکھتی ہے، جیسے سونا ہے اس نے تو آرام کرنا بھی اس کا حق بنتا ہے۔ صحیح۔ تو حقوق اللہ کے بارے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی اللہ کا فائدہ نہیں ہے، اور آپ غور کریں گے تو حقوق اللہ بھی گھوم کے پھر واپس بندوں کی طرف ہی آتے ہیں، لیکن یہ انسان کی اخروی فلاح کے لیے یہ سارے فرائض ادا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں حق اور فرض دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک کا حق ہے تو دوسرے کا فرض بنتا ہے۔ حقوق العباد سے خصوصی طور پر ہم وہ حق مراد لیتے ہیں جو اسلامی شریعت نے ہر فرد کو عطا کی ہیں، جن میں آپ دیکھیں تو ہر فرد کو زندگی کا حق ہے، اسے عزت احترام کا حق ہے، اسے اپنی جائیداد بنانے کا حق ہے، اسے شادی کا حق ہے، اسے وراثت کا حق ہے، یہ ہر ایک کا حق ہے۔ اور دوسرا اگر ان میں دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے، تو یہ حقوق تسلیم شدہ ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں جو اسلام کا نظام عطا کیا ہے اس میں دیکھیں تو پہلی بات آتی ہے کہ سوچ اور فکر یہ رکھنی ہے کہ ہر شخص آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب دیکھیں تو جس آیت مبارکہ سے میں نے شروع کیا یہیں سے اپنی شرف اور اپنی فضیلت اور میں فلاں خاندان سے ہوں اس کی نفی کر دی۔ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تمام بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا موضوع ہے لوگ، اور یا ایھا الناس کہہ کر اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر مخاطب کیا کہ وہ اللہ اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے انہیں، اور براہ راست انہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو آتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، کہیں آیا کہ نفس واحدہ سے تمہیں تخلیق کیا کہ تاکہ یہ تکبر کے سارے بت ٹوٹ جائیں۔ کہیں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک پہچان کے لیے، تعارف کے لیے وہ قبیلے، وہ گروہ، وہ اپنی جگہ برحق ہے۔ آپ پاکستانی ہیں، کوئی کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تمہاری فقط ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے، پہچان کے لیے، شناخت کے لیے، یہ قبائل، یہ گروہ، یہ سارے جن میں تم نے اپنے آپ کو درجہ بندی کی ہوئی ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تو زیادہ قریب وہی ہے جو تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو احترام انسانیت، برداشت، رواداری بہت اہم ہے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ کبھی چھپا کے کبھی اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اس اللہ کی راہ میں تو کہاں خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ اپنی راہ قرار دیتا ہے یہ وہ راستہ ہے جس میں وہ مخلوق خدا پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہے ہیں، ان کی بھلائی پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تو یہی لوگ ان کی خصوصیات بتائیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اب یہاں بھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ فرمایا، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، کیونکہ جس میں آپ دیکھیں برداشت ہوگی اس میں حسن اخلاق ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا۔ اور اختتام کس بات پر ہو رہا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، پسند فرماتا ہے، کیونکہ تم مخلوق خدا کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں۔ پھر آپ دیکھیں تو خیر الامم ہونے کا جو ہمیں اعزاز حاصل ہوا، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب یہاں بھی آپ دونوں لفظوں پر غور کریں، خیر الامم کہ خیر امت، تم بھلائی کے لیے ہو، تم فائدہ پہنچانے کے لیے ہو، آسانیاں دینے کے لیے ہو، محبتیں بانٹنے کے لیے ہو، امن کے لیے ہو، سکون کے لیے ہو، اخرجت للناس، تمہارا کام ہی ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا سوچتے رہو، انہی کے لیے تمہیں اس منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ تو اب آپ غور کریں، آپ جس جہت سے دیکھیں گے اسی جہت سے آپ کو حقوق العباد نظر آئیں گے ان آیات کی روشنی میں۔ پھر آپ دیکھیں تو 3 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ حقوق العباد کی بھی ترتیب عطا کر دی اسلام نے،
کہ سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اس کے بعد آپ کے اہل عیال کا حق ہے، اس کے بعد بہن بھائیوں کا، ایک ترتیب رشتوں کی عطا کر دی کہ یہ نہیں ہو سکتا والدین بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں اور آپ کہیں کہ بڑے آپ فلاں محتاجوں کی مدد کر رہے ہیں، نہیں، وہ ترتیب عطا کر دی۔ اسی طرح آپ کے اہل عیال کو تکلیف ہے، تنگ دستی ہے، اور آپ کہیں کہ آپ فلاں بیوہ کا خیال رکھنے جا رہے ہیں، تو یہ غلط ہوگا۔ فرائض پہلے ہیں، مستحبات اس کے بعد میں، پھر استثنائی صورتیں عطا کر دی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی جان پر بن آئی ہے تو آپ کے اہل و عیال سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، اس کو ادا کرے۔ پھر آپ دیکھیں تو ہماری عبادات کا بھی سارا نظام ہمیں حقوق العباد کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نماز میں بھی آپ جب باجماعت ادا کرتے ہیں دن میں 5 بار تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے آگاہ ہوتے ہیں۔ روزہ آپ کو بھوک اور تکلیف دوسروں کی اس کا احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو حج بھی ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ دوسروں کے ساتھ جا کر ایک ہو کر اس مساوات کی ایک مظاہرہ پیش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے تو وہ بھی حقوق العباد کی طرف جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امتیاز آپا، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ایک تقریباً میں کہوں گی کہ مکمل تشریح پیش کی ہے حقوق العباد کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں۔ اب انیلا آپ سے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ آپ بتائیے گا کہ حقوق العباد کی دینی اور شرعی حیثیت، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا، کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ سورہ روم میں جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پس آپ قرابت داروں کو ان کا حق دیں، اسی طرح مسافروں اور محتاجوں کو ان کا حق دیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ آگے ارشاد فرمایا کہ وہ وہی مراد پا جائیں گے۔ تو یعنی اللہ رب العزت کی طلب کے کو بھی، اللہ رب العزت کی رضا کی طلب کو بھی حقوق العباد کے ساتھ اللہ رب العزت نے جوڑ دیا۔ اور حقوق العباد کی اگر دینی اور شرعی حیثیت کی بات کریں تو انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے حقوق العباد کی تعلیمات کا درس ہمیں ملتا ہے، اور اس کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر اس میں ہم غفلت برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس میں سستی اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ جیسے سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مفہوم آیت یہ ہے کہ والدین کا، قرابت داروں کا، ہمسایوں کا، اجنبی ہمسایوں کا، مسافروں کا، محتاجوں کے حقوق ادا کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، یعنی وہ تکبر آپ کو دوسروں سے دور کر دیتا ہے، دوسروں سے الگ کر دیتا ہے، وہ آپ کو اپنے آپ میں ہی مصروف کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر اگر ہم حقوق العباد کی طرف دیکھیں تو جیسے عبادت نماز ایک اہم عبادت ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو تمام عبادتوں کا مرکز نماز ہے کہ نماز میں ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی خاصیت موجود ہوتی ہے۔ جیسے ایک مثال میں یہاں پیش کرتی ہوں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم سحری سے افطار تک کچھ نہیں کھاتے، تو دوران نماز بھی ہم کچھ نہیں کھاتے۔ تو اسی طرح درود پاک پڑھنا ایک عبادت ہے، تو نماز میں بھی وہ عبادت شامل ہے۔ اسی طرح معاملات میں حقوق العباد مرکز ہے، حقوق العباد محور ہے۔ حقوق العباد وہ نیوکلیس ہے کہ جسے اللہ رب العزت کے احکامات بھی جڑے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ اور حقوق العباد کی اہمیت یہاں سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، وہ ہماری ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب حقوق العباد کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے عرض کی، صحابہ سے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کون سا شخص مفلس ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ شخص ہوگا جب روز قیامت نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص بروز محشر اعمال ہوتے ہوئے، عبادات ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ ہوگا۔ اور پھر جو صاحب حق ہے اس کو نیکیاں دی جائیں گی ایسے شخص کی جس نے حق تلفی کی ہے، اور اگر تب بھی پورا نہ ہوگا تو صاحب حق کے گناہ اٹھا کر اس شخص کے اعمال نامہ میں ڈال دیے جائیں گے کہ جس نے حق تلفی کی ہو۔ تو اس سے واضح ہوا کہ حقوق العباد حقوق اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ انسانوں کی مدد، خیال اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک کا میں یہاں ذکر کرتے چلوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہیں، لیکن اس کا قرضہ نہیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ قرضے سے مراد حقوق العباد ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ جس نے حقوق العباد میں کمی اور کجی کر دی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکڑا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس سے حقوق العباد کے حوالے اور حقوق العباد کی تلافی
جس شخص کا آپ نے حق مارا ہوتا ہے اس سے معافی کر کے ہی آپ کو ملتی اللہ ہے. اکبر. پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک اور بہت آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کیا کرو نیکی کی صورت میں. بے شک. تو ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ اپنے مال میں سے خرچ کیا کرو. اس شخص نے عرض کی مال نہ ہو تو آقا نے فرمایا محنت کرو خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی دو. دوسروں کو بھی تو کھلاؤ. فرمایا کہ یا رسول اللہ سبحان اس کی استطاعت نہ رکھیں. جی. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو نصیحت کر دیا کرو سبحان یا کسی اللہ. کو برائی سے روک دیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حقوق العباد کے تعلق سے آج کے ایوان میں گفتگو جاری ہے.